السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جہاں کئی انعامات کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا انعام، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ماہ رمضان ہے، اور اس کی الحمدللہ 20 ایام ہم نے گزار لیے، اور یہ آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں جہاں کئی طرح کے اعمال ہمیں کرنے چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منوانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اور اسی طرح ہماری مغفرت کروانے کے لیے، انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم علم سیکھیں۔ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ صرف تقاریر، خطابات کے ذریعے ان راتوں کو ضائع نہ کریں، لیکن کچھ حصہ تو ہم اللہ کی اس دین کو سمجھنے کے لیے لگائیں ان راتوں میں۔ اور یہاں بیٹھنے کا مقصد علم، میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ علم حاصل کرنا دوسرا جو ہے ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ پہلا مقصد جو ہے نا، ہمارا ایمان تازہ ہو۔ پہلا مقصد جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ہمارا ایمان مکمل طور پر مضبوط ہو جائے، یہ پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے علماء نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ یہ حصول علم جو ہے نفل عبادتوں سے بھی افضل عمل ہے۔ تو ان راتوں میں ایک حصہ کم از کم جو ہے ہمیں حصول علم کے لیے بھی لگانا چاہیے۔ اسی مناسبت سے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، کوئی اور مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اور یہ آیت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ آیت کا مفہوم ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری زندگی کے مقصدیت کو بہت اچھے اور صاف الفاظ میں واضح کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ ہم کو جو پیدا کیا اور عبادت کا حکم دیا، تو عبادت کا حکم دے کر نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ ارحم الراحمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم بہت ضعیف ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ صرف عبادت کا حکم دے دینے سے یا پھر جو ہے نا جہنم اور جنت کا جو ہے نا جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر دلا دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل انتظامات کیے ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف قرآن مجید کو نازل کیا جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سبب ہے، اس سے بڑھ کر وہ ایک معجزہ ہے۔ جب بھی ہم پڑھیں گے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہمارا دل یہ کہہ اٹھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے، ابھی اب تراویح چل رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں 8 رکعتوں میں سورہ فاتحہ سنتے ہیں۔ کبھی کسی کو جو ہے نا اٹھنے کے بعد جب سورہ فاتحہ امام پڑھتے ہیں، کسی کو بوریت محسوس ہوتی ہے، ہر مرتبہ وہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہی ہے۔ اگر میں ہی ایک ہی جملہ جو ہے نا 10 بار بتاؤں تو آدھی مسجد یہاں سے خالی ہو جائے گی، لیکن ایک ہی چیز ہم سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور بالخصوص تراویح میں بارہا وہی چیز، پھر وتر میں جو ہے نا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قیامت تک کے لیے جو ہے نا ہمارے لیے معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف جو ہے نا قرآن کو نازل کیا، اور دوسری طرف یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اپنا احسان کو روکا نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی مبعوث کیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے پیغام کو، اس دین کے پیغام کو مکمل بندوں کے درمیان کھول کھول کر واضح کر دے۔ قرآن جو تھیوری ہے اس کو پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا اپنی زندگی میں۔ نماز یہ ہے اور ایسی پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ یہ ہے اسے ایسا دینا چاہیے، ذکر و اذکار یہ ہے اسے ایسا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم اللہ کے رسول نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی پڑھ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے فرامین کو کیسے ماننا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مناہی ہے اس سے کیسے بچنا چاہیے. ہمیں مکمل اچھی طرح پریکٹیکل زندگی میں جو ہے کیسے اسے لاگو کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. تو جہاں قرآن پڑھنا ضروری ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، جہاں قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، وہیں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، زندگی کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کو مکمل طور پر جاننا، یہ بے حد ضروری ہے. یاد رکھ لیجیے، بے حد ضروری ہے. صرف قرآن اگر کوئی پڑھ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں مکمل طور پر سچا پکا مسلمان ہو جاؤں گا، یہ ناممکن سی بات ہے. کیونکہ دونوں اجزاء کو اگر ایک ساتھ لے کر پڑھیں گے، ایک ساتھ لے کر سمجھیں گے، تبھی جو ہے نا ہمارے اندر مکمل طور پر وہ پابندی آئے گی، تبھی جو ہے نا ہمارے اندر وہ پختہ علم آئے گا، تبھی ہم جو ہے نا قرآن کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے. قرآن کو جو ہے نا صرف اور صرف قرآن کے حد تک محدود کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے جوڑا نہ جائے، تو دین کا صحیح مفہوم ہم نہیں سیکھ پائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے. سیرت رسول جو ہے نا اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قرآن سے متعلق ہمارے اندر الحمدللہ حساسیت آ گئی ہے کہ اگر ہم قرآن نہیں سمجھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے یا ایھا الناس یا ایھا المؤمنون کہہ کر ہمیں جو ہے نا خطاب کیا ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو جو ہے نا ہمیں دین پر عمل نہیں کر پائیں گے. لیکن ایک دوسرا جو جز ہے جس کے بغیر جو ہے نا ہمارا دین مکمل طور پر ناقص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر کے اتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے، اس دوسری جز کو ہم نے مکمل طور پر بھلا دیا ہے، مکمل طور پر اسے چھوڑ کر جو ہم ہماری زندگیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. مکمل دیانتداری سے بتائیے، کیا ہمارے اندر کم از کم فکر ہے کہ ہم جو ہے نا سیرت رسول پڑھیں؟ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے نا ہماری زندگی میں ہم سیرت رسول مکمل جزئیات کے ساتھ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زندگی کے پہلو کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، پھر بعثت کا مسئلہ آیا، ایک ایک مسئلے کو لے کر ہم بیٹھے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، یہ کبھی ہمارے اندر فکر آئے؟ قرآن سے متعلق الحمدللہ دھیرے دھیرے جو ہے نا شعور آ رہا ہے، لیکن سیرت رسول سے متعلق بالکل فکر نہیں آ رہی. یہ جو ہے بہت بڑی غفلت ہے. ایسا کریں گے تو جو ہے نا ہم دین پر کبھی بھی مکمل طور پر کھڑے نہیں اتر سکتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں مکمل طور پر ہماری زندگیوں میں سیرت رسول کو مکمل طور پر شامل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اس امت کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے وہ آخری پیغام تھا، آخری خطبہ تھا، اتنے بڑے مجموعے کے لیے. تو آج ہم جو ہے باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ جب انتقال ہوا تو اس کے آخری کلمات یہ تھے، فلاں جو بڑا سائنٹسٹ انتقال ہوا تو اس کے لاسٹ ورڈز یہ تھے. ہم باقاعدہ طور پر لکھتے ہیں، اسکولوں میں لگاتے ہیں، ہم نے واٹس ایپ پر رکھتے ہیں. سبحان اللہ، ساری انسانیت کے سب سے افضل انسان کا انتقال ہو رہا ہے. اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا خطبہ کبھی نہیں دیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درد کے ساتھ، طلب کے ساتھ، ایک لاہی عمل، ایک مکمل طور پر آپ جو ہے نا ایک ہدایت کا خطاب کر کے جا رہے ہیں. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر یہ دو چیزوں کو تم تھامو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں فرمائی. ہم ایک چیز کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے؟ ہم کہاں پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو؟ جب سیرت کو پڑھیں گے تب سنت کو جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں آئے گی. صرف ایک چیز اگر ہم جو ہے مکمل طور پر پکڑ لیں گے، قرآن کو سمجھ رہے ہیں لیکن سیرت رسول کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جا رہی ہے، تو یاد رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ اس شرط کے ساتھ کہ جو ہے نا دونوں چیزوں کو پکڑنا چاہیے. اگر جو ہے ہم صرف اور صرف ایک چیز پر ہماری زندگی کا مکمل انحصار کر لیں گے، دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں رہے گی،
تو ہم باقاعدہ طور پر کہیں نہ کہیں گمراہ ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ہم جو ہے نا کہیں نہ کہیں راستے سے ہٹ جائیں گے۔ جب تک ہمارے اندر سیرت رسول پڑھنے کا جذبہ نہیں آئے گا، ہر دن جو ہے ہم سیرت رسول نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھ لیجئے ہم جو ہے مکمل طور پر سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتے۔ اور یہ چیز کوئی آپشنل نہیں ہے، ہم چاہیں تو پڑھیں گے، چاہیں تو جو ہے ہم چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ سیرت رسول کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائے، کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا اعادہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ آپشن چیز نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کی یا پھر جو ہے نا کسی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم جو ہے چاہے تو پڑھیں گے، اگر ہمیں شوق ہے تو ہم جو ہے نا تاریخ پڑھ رہے ہیں، ہمیں شوق ہے تو جو ہے نا ہم باقاعدہ طور پر جو ہے بادشاہ کے قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کسی بادشاہ کے قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جو ہے باقاعدہ طور پر سیرت رسول ہے، اور سیرت رسول ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو ہے ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے دین ہے، اسے مکمل طور پر اس حساسیت کے ساتھ مکمل لینا چاہیے۔ اور ہمارے اندر ایک بہت عجیب کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر کہا جائے کسی کو کہ آ کر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے نا 5 منٹ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کون تھے، آپ کی پیدائش کب ہوئی، کب آپ کا انتقال ہوا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں ہمارے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں، افواہ یا نہیں۔ ایک بچے کو میں بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، اسے نہیں پتا ہے، 6th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے پوچھنے پر وہ کہہ رہا ہے صرف صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نام کیا ہے پتا نہیں، جبکہ اس کے نام میں محمد ہے، اس کے نام میں محمد ہے۔ آج جو ہے نا ہمارے والدین اور ہمارے بچوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، جب بتائیں گے، جب بچوں کو سمجھائیں گے تب ان کے اندر شعور آئے گا، تب ان کے اندر جو ہے مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت پیدا ہوگی۔ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں لیتے اور بچوں کے اندر کہاں سے وہ چیز آئے گی؟ اور میرے بھائیوں، ہم چھوٹی موٹی چیزیں، موٹی موٹی باتیں یاد معلوم کر کے، جو ایک کافر بھی جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، وہ جو ہے نا ان کا نام محمد تھا اور ان کا دوسرا نام جو ہے احمد تھا، اور ان کے والدین کا نام یہ ہے، چھوٹی موٹی باتیں جان کر جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیا ہے۔ قریب میں واٹس ایپ پر مجھے جو ہے ایک میسج آیا، اس میں لکھا ہوا ہے بریف انٹروڈکشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مکمل لمبی فہرست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، اور اس میں تقریباً 90% باتیں جھوٹ ہے، غلط ہے، اور باقاعدہ طور پر سلفی جو ہے نا گروپس میں وہ آ رہا ہے، اس کو جو ہے نا سلفی حضرات فارورڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ تمیز تک نہیں کر پا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جز کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو جز کیا نہیں ہے، یہ فرق تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسی حالت ہماری جو ہے نا نوجوانوں کی اور ہماری قوم کی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بس ایک بڑا کانفرنس میں ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق یا خطبات میں جب ایک 2-3 واقعات، معراج کا واقعہ یا پھر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی وہ واقعہ سن کر جو ہے نا ہم ہماری پوری زندگی نکال دیں گے، ایسا کام نہیں چلے گا، ایسا کام نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک لمحے کو پڑھنے کی کوشش کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی سیرت کو محفوظ کیوں رکھا ہے؟ ہمیں پڑھنے کے لیے۔ جہاں قرآن محفوظ ہے وہیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی من وعن محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی سیرت جو ہے نا مکمل طور پر من وعن محفوظ ہے، کوئی ایسی مثال نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے کسی کی سیرت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح محفوظ نہیں، مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے۔ یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا؟ ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، اس میں وہ ہمارے لیے مکمل طور پر زندگی کے لیے لاہی عمل ہے۔ تو
اس وجہ سے ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے قوم کے لوگ ہوں، سنت ہے ہمیں پتہ ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے، ہمیں پتہ ہے داڑھی چھوڑنا سنت ہے، ہمیں پتہ ہے جو ہے نا فلاں کام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ایسے پیا، کھانا ایسے کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، یہ تمام چیزیں سنت ہے، پتہ ہے، لیکن عمل کا جذبہ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں عمل نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ رسول نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، رسول نے ہمارے لیے کتنے پتھر کھائے ہیں، رسول نے ہمارے لیے کیسی کیسی صعوبتوں کو جھیلا ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی سیرت سے ہمیں محبت نہیں ہے، ان کی سنت سے ہمیں محبت نہیں ہے، ہمیں وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں لپک کر لیں، وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہماری ضمیریں مر گئی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے تبھی جو ہے نا ہم باقاعدہ طور پر سنتوں سے محبت ہوگی۔ اور یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، یہاں سے یہ جملہ لے کر جائیے کہ جب تک ہم لوگ سیرت رسول کو نہیں پڑھیں گے، ہم حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی نہیں کر پائیں گے، حقیقت میں نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے سامنے سنت ہوگی، ہم ٹھکرا کر آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی ہوں گے، ہم اس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے نا باقاعدہ طور پر یہود و نصارہ کی اتباع کو ہمارے لیے زیادہ محبوب سمجھیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سیرت نہیں پڑھی۔ یہی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر مکمل زندگیوں کے اندر جو ہے نا سیرت کا مکمل جو ہے فقدان پایا جاتا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مکمل ناقدری پائی جاتی ہے، اور جھوٹے دعووں سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھ لیجیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب محبت کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبین رسول ہیں، یہ سب جو ہے نا جھوٹے دعوے ہیں۔ ہم جب جو ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا کچھ بات کہہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا کچھ کارروائی ہو جاتی ہے، تو مسلمانوں کے اندر جو ہے نا مکمل طور پر خون کھول جاتا ہے، تب جو ہے نا سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر عام اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ جب کوئی آ کر رسول کی زندگی کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے تب جو ہے نا ہمارا ایمان اور ضمیر جاگتا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں، بس وہ جذبے، وہ نعرے بازیاں سب جو ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور ہم جو ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل طور پر پشے پش ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور مکمل طور پر یہود و نصارہ کے کلچر کو گلے لگا رہے ہیں، اس کا کوئی جو ہے نا ہمارے سامنے حساب و کتاب نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا جھوٹے دعووں سے کچھ نہیں چلے گا۔ ہمیں اگر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے لیے جو ہے نا وقت نکالے اپنی زندگی میں، اور بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، تبھی جو ہے نا ہم کہہ پائیں گے کہ ہم نے حقیقت میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک جز اپنانے کی کوشش کی۔ ورنہ جو ہے نا جا کر جو ہے کتنے بھی آپ جو ہے نا دعوے کر لیں، نعرے لگا لیں، تمام چیزیں جو ہے نا مکمل طور پر بیکار ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تم جا کر اپنی قوم سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کیسے آئے گی؟ سیرت پڑھنے سے آئے گی، سیرت کو سمجھنے سے آئے گی، تبھی جو ہے نا ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے ہماری محبت کا مکمل اصل اور مکمل جو ہے اس کی جڑ کیا رکھی کہ اگر تم محبت کو اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نظر آنی چاہیے۔ ہم جو ہے دل سے اور زبان سے جو ہے نا دعوے کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اور جو ہے عمل میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ تمام دعوے باطل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے دعووں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر فرمایا کہ جو ہے اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ لوگوں کے دلوں میں ہے تو تمہیں رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیکھیں کتنی بڑی بات, جو رسول دیں اسے پکڑ لو اور جو رسول جس سے منع کرے اس سے مکمل طور پر رک جاؤ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور یہ چیز واجبی طور پر ہمیں کرنا چاہیے, واجبی طور پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہمیں اسے مکمل طور پر لے لینا چاہیے, اور جو رسول نے نہیں کہا, جو رسول نے جو ہے باقاعدہ طور پر جس سے روکا, ہم اس سے مکمل طور پر رک جائیں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, اور یہ جذبہ اسی وقت آئے گا جب ہم سیرت رسول مکمل طور پر پڑھیں گے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کتنے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں, کتنی جو ہے نا گندی گندی بےہودہ باتیں کی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت ہے ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا ہے, نہ ہمارے عمل سے نہ ہمارے کردار سے. یاد رکھ لیجئے, کفار جو ہے جا کر قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے, وہ یہ کھول کر نہیں دیکھیں گے کہ ان کے نبی کیسے تھے, وہ بس یہ دیکھیں گے کہ جو ہے نا مسلمان آج کا کیسا ہے, مسلمان آج کا کیسا ہے. ہماری زندگی سے جو ہے نا وہ مکمل طور پر یہ جج کریں گے کہ ان کا نبی کیسا تھا, ان کا دین کیسا ہے, ان کا قرآن کیسا ہے. یہ مکمل طور پر جو ہے نا ہماری زندگیوں سے جج کیا جائے گا. نہ ہم نے ہمارے کردار سے ان کو پیغام دیا, نہ ہمارے زبان سے وہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا آج ان کے اندر وہ جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ مکمل طور پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف. اگر ہم جو ہے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی بھی انسان کے سامنے, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بھی بڑا دشمن ہو, اگر اس کے سامنے حقیقت میں بیان کر دیں تو اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, اگر وہ زبان سے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر رہا ہے تو اس کا دل ضرور کرے گا. وہ پیٹ پیچھے جا کر جو ہے نا ہمارے ضرور یہ کہے گا کہ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اگر ہم تعارف کرا دیں ہماری کردار کے ذریعے, اور اسی طرح ہماری زبان کے ذریعے, ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے, ہر پلیٹ فارم کا استعمال کریں, ہر جو ہے ہمارے وسائل کا استعمال کریں, اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو کسی کے اندر یہ جرأت نہیں آتی, کسی کے اندر یہ جرأت نہیں آتی. کفار مکہ دیکھیں, کوئی جا کر اگر یہ کہتا کہ محمد جو ہے نا دھوکے باز ہے تو دشمنان اسلام, دشمنان رسول مکمل طور پر گواہی دیتے کہ نہیں محمد امین ہے. کوئی جا کر کہتے کہ محمد جھوٹا ہے تو دشمنان اسلام یہ گواہی دیتے کہ محمد جو ہے نا صادق ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین کردار ہم لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں. اور اب سیرت رسول اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کا کردار دیکھیے, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے بس مکہ اور مدینے کے ایک چھوٹے سے علاقے میں مکمل طور پر محدود ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ساری دنیا میں ہو رہے ہیں, ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں. کیا اس وقت سوشل میڈیا تھا؟ کیا اس وقت جو ہے نا واٹس ایپ اور فیس بک اور جو ہے یوٹیوب وغیرہ تھا؟ نہیں. صحابہ کی زبانیں کام کر رہی تھی. صحابہ جہاں بھی جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے, اپنے کردار سے بتایا کرتے تھے, اپنی زبان سے بتایا کرتے تھے. آج جو ہے نا مسلمانوں کے اندر بالکل شعور نہیں, بالکل شعور نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو عیب سمجھا جاتا ہے, عیب سمجھا جاتا ہے. کل تک ہمیں جو ہے نا ٹخنوں سے اوپر رکھنا عیب معلوم ہوتا تھا. آج جو ہے جب اینکل فٹ جینس کے نام پر, اینکل فٹ پینٹ کے نام پر جو ہے نا ان لوگوں نے فیشن نکالا, ہم نے اسے مکمل طور پر گلے سے لگا لیا. سبحان اللہ, اتنے گر گئے ہیں ہم, اتنے ہمارے جو ہے نا خیالات اور اتنی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری کم ہو گئی ہے کہ رسول ایک بات بتائے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم اسے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن یہ فیشن کے نام پر آئے تو ہم آنکھ بند کر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنا زیادہ گر گئے ہیں. حاضرین, میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے کردار کے ذریعے اور ہمارے جو بھی وسائل ہیں اس کے ذریعے ہمیں سیرت رسول کو پہلے تو خود پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, پھر جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے کی خوب کوشش کریں. تبھی جو ہے نا یہ تمام فسادات اور یہ جو بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تبھی ختم ہوگا. ہمیں جو ہے نا اس سے متعلق جو ہے نا ہمیشہ جو ہے مکمل طور پر جذبے سے کام کرنا چاہیے. جب کوئی انگلی اٹھائے گا تب جو ہے نا جذبہ ہم بتائیں گے نہیں,
ہر ہمیشہ اگر ہم اس طرح کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک کافر بھی کھڑے ہو کر ہمارے رسول کا دفاع کرے گا، کیونکہ ہمارے رسول کی ذات اور ہمارے رسول کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ اور حضرین، آج جو ہے ہم ہر انسان کی زندگی میں دلچسپی ہے، ہماری ہر انسان کی زندگی میں فلاں کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اور فلاں وہ کرکٹ پلیئر کیسا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ فلاں ہیرو کیسا ہے، اس کی زندگی کی کیا مسائل ہیں۔ ان کی زندگیوں کو جاننے کے لیے اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس خوب وقت ہے، لیکن وہ انسان جو ہمارے لیے خوب قربانیاں لیے ہیں، وہ انسان جو کل ہمارے لیے مکمل طور پر، جہاں پر انبیاء تمام کے تمام نفسی نفسی کہیں گے، وہاں صرف اکیلے محمد ہوں گے جو یہ کہیں گے امتی امتی۔ ایسے شخصیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ان کی زندگی میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ان کی زندگی جو ہے نا ہمیں پڑھنے کے لیے انٹرسٹ نہیں ہے۔ جب ہم جو ہے نا دوسرے یا دنیا دار لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے تو انہی کی زندگیاں جو ہے نا ہمیں بہت تعجب کرے گی، بہت جو ہے نا ہمیں تعجب میں ڈال دے گی۔ واہ دیکھو وہ ہیرو ایسا کر رہا ہے، وہ جو ہے نا کرکٹر اس کا ایسا مسئلہ ہے، وہ فلاں آدمی اس کا ایسا مسئلہ ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تعجب میں ڈال دے رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا، صحابہ کو ہم نے نہیں جانتے، ہمارے جو اصل ہیروز ہیں ہم ان کو نہیں جانتے۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ گندے لوگ جو ہمیں جہنم لے کر جاتے ہیں، ان کی چیزیں ہمیں تعجب کر رہی ہیں، تعجب میں ڈال رہی ہیں۔ وہی اگر ہم سیرت رسول پڑھیں گے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں روٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ اٹھ نہیں پائیں گے اپنی جگہ سے، اور حقیقت میں کہہ اٹھیں گے کہ یہ حقیقت میں یہ نبی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کام جو ہے، ایک عام انسان یہ کام، یہ کردار اس کا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ تو ہماری دلچسپیوں کا جو ہے نا رخ مکمل طور پر بدلنا چاہیے۔ ہمیں دنیا دار لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فلاں مالدار ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی، تمام لوگوں کی دلچسپیاں ہمارے لیے مکمل طور پر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دلچسپی ہمارے اندر بالکل نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شخصیت کو ملتے تو ان کے اندر بدلاؤ کیسا آتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی دور جہالت میں تھے وہ، تو سب سے زیادہ ابغض الوجہ اندی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے نا سب سے مبغوض چہرہ اگر کسی کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سب سے زیادہ مبغوض۔ اور پھر اس کے بعد جیسے وہ اسلام قبول کر کے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف آپ کی پہلی نگاہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں ان کے جذبات، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا میرے لیے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے، پہلا جملہ آپ کا۔ پھر دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تجلی دیکھ کر میں آپ کو زیادہ دیکھ نہیں پایا، میری نگاہیں نیچے جھک گئی۔ پھر تیسرا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اس وقت ایسے جذبات تھے کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ ایک ملاقات کا اثر ہے ان کی زندگی میں، بس ایک ملاقات کا۔ اگر ہم بھی حقیقت میں جو ہے نا سیرت رسول کو لے کر بیٹھیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی وہ بدلاؤ آئے گا۔ آج جو ہے نا کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہے نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، نیکیاں کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، گناہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا ہے ایسا؟ ہم نے سیرت رسول کو نہیں پڑھا۔ جب سیرت رسول کو پڑھیں گے تب ہمیں جو ہے نا ہمارا دل نرم پڑے گا، ہمیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت ہوگی، ان کی سنتوں سے محبت ہوگی۔ ہم اس کے بعد جو ہے نا دنیا کے لوگ ہمیں دیوانے بھی کہیں گے تو ہم مکمل طور پر ڈنکے کی چوٹ پر انشاءاللہ جو ہے نا سنت رسول کو اپنانے کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں سیرت رسول مکمل طور پر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سارے انسانیت کا خالق ہے، سارے انسانیت کا خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صاف طور پر اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے بھائیوں اس آیت کو اللہ کے لیے سمجھے، یہ آیت اس میں گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگیوں کے لیے کوئی بہترین آئیڈیل ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اسوہ ہے، اسوہ حسنہ کہا۔ اللہ تعریف کر رہا ہے جو ساری انسانیت کا خالق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان
تمام کی سیرت، تمام کے کردار کو اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے کوئی بہترین آئیڈیل ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا کہ آپ کی گواہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کی طرف اوپر سے نیچے سے دے رہا ہے مکمل طور پر۔ اور میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے اسوہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی محفوظ نہ ہو، یہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی من وعن محفوظ رکھا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے، کئی معجزات، شق قمر کا معجزہ تھا، اور اسی طرح شق صدر کا معجزہ تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول کو جو ہے کئی چھوٹے موٹے معجزات ہوتے رہے۔ آپ کی جو ہے نا، آپ کے ہاتھ کے رکھنے سے جو ہے نا برکتیں نازل ہو جا رہی ہے کھانے پینے میں۔ یہ تمام معجزات اگر نہیں بھی ہوتے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی تو لوگوں کو ایمان لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی تھی۔ اب کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے لیے ایمان لانے کے لیے وہی زندگی کافی تھی، کیونکہ وہ زندگی ہی ایک معجزے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، وہ زندگی ہی ایک معجزے کی طرح ہے۔ تو ہمیں اس زندگی کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے، اس کی قدردانی ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں خوب وقت نکالنا چاہیے۔ دیکھیے سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی جو ہے نا معنی خیز ہے، اتنے اس میں دروس و عبر ہیں کہ علماء لکھتے لکھتے تھک جا رہے ہیں، اور سیرت رسول کے دروس و عبر ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ایک ایک جز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زندگی کے ایک جز پر جو ہے نا کتابیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دائی۔ اس طرح ایک ایک جز پر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں لکھی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لمحات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، سبحان اللہ، اس پر جو ہے نا باقاعدہ طور پر کتاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی وسیع ہے، ہم پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی، اور علماء لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور قیامت تک لکھتے رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں جو ہے مکمل طور پر اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو معروف عالم دین ہیں، وہ سب جانتے ہیں، ہمارے دور حاضر کی جو ہے بڑی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت، ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اگر ہمارے دلوں میں رقت آئی مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رقت آئے، نرمی آئے، ہم جو ہے فوراً جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے ہم مان لیں، جیسے صحابہ کے اندر تھا سمعنا و اطعنا کا جذبہ، جیسے ہی جو ہے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے ہم فوراً مان لیں، یہ جذبہ ہمارے اندر کیسے آئے؟ ہمارا دل کیسے نرم ہو؟ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اللہ کا حکم ہو، نبی کا حکم ہو، ہمارا دل جو ہے نا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا سخت ہو گیا ہمارا دل۔ شیخ ابن عثیمین جو ہے نا دو چیزیں بتاتے ہیں، دو جو ہے حلول بتاتے ہیں۔ پہلا حل یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پڑھو تدبر کے ساتھ، قرآن پڑھو تدبر کے ساتھ، تب جو ہے نا تمہارا دل نرم پڑے گا۔ اور دوسری چیز سیرت رسول پڑھو، سیرت رسول پڑھو، تبھی جو ہے نا ہمارے دلوں میں وہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی جو ہے قدردانی آئے گی۔ یہ باقاعدہ طور پر شیخ ابن عثیمین نے بتایا ہے۔ دیکھیے اسی طرح علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما نعلم السورة من القرآن۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے آبا و اجداد اور ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو سیرت رسول ایسے پڑھاتے تھے جیسے جو ہے نا قرآن کا ایک سورت، قرآن کی ایک سورت جیسے پڑھائی جاتی ہے، ویسے جو ہے نا ہم سیرت رسول کو پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ
باقاعدہ طور پر ہمارے اسلاف کا کردار تھا اور ان کی حساسیت تھی سیرت رسول سے متعلق۔ اور اسی طرح دیکھیں زین العابدین فرماتے ہیں کہ سیرت رسول ان کو پڑھانے کے بعد باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا کہ یہ میراث ہے تمہاری، یہ میراث ہے، اسے مکمل طور پر جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اسے جو ہے نا ہرگز چھوڑنے مت دو، اسے میراث کہا گیا۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑی بات فرماتے ہیں، اگر ہم جو ہے نا صرف اور صرف احادیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے کہ اس کا مسئلہ کیسا ہے، اس کا مسئلہ کیسا ہے، یہ کیسے کرنا چاہیے، وہ کیسے کرنا چاہیے، یہ صرف فقہ پڑھتے رہیں گے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں ہمارے دلوں کو نرم کرنا ہے تو ہمیں سیرت رسول پڑھنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ علی الطنطاوی یہ فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں کم از کم ایک کتاب سیرت رسول سے متعلق ہونی چاہیے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیرت رسول سے جوڑ دیا ہے، سیرت رسول سے جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی کو جو ہے نا سیرت رسول سے جوڑ دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس جو ہے نا ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہمیں جو ہے نا نیوز پیپر پڑھنے کے لیے وقت ہے، ہمیں جو ہے نا باقاعدہ طور پر ریلز دیکھنے، وہ شارٹس دیکھنے اور اسی طرح یوٹیوب میں گھنٹے بتانے کے لیے وقت ہے، لیکن سیرت رسول پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں آج مکمل طور پر ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، آپ جو ہیں اپنے آپ سے نہیں، اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہماری جتنی باقی زندگی ہے ہم اس میں جو ہے نا باقاعدہ طور پر سیرت رسول کو خوب پڑھیں گے اور وقت نکال کر پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نا وقت ملے گا تو پڑھیں گے، نہیں، وقت نکال کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ طے کر یہاں سے اٹھیے مکمل طور پر، اور یہ وعدہ جو ہے نا اللہ سے کر کے اٹھیے، کیونکہ جب تک جو ہے نا ہم سیرت رسول کو نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین سے محبت اور گناہ جو ہے مکمل طور پر مشکل اور نیکیاں آسان ہونا یہ ناممکن سی بات ہے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا میں نیک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں نیک نہیں ہو پاتا، یہی وجہ ہے ہم سیرت رسول نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، اس شخصیت نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اس شخصیت نے ہمارے لیے ان کی زندگی جو ہے نا مکمل طور پر ہلاکت میں ڈال دی۔ ہمارے پاس کیا اتنا وقت نہیں ہے بدلے میں کہ ہم ان کی کم از کم سیرت پڑھیں؟ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر سیرت پڑھیں؟ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی کا شیڈیول جو ہے نا اس طرح بنائیے کہ اس میں سیرت رسول کا ایک اچھا خاصا حصہ مکمل طور پر شامل ہو۔ آخر میں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مومن اور مسلمان کے دل میں سیرت رسول کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سیرت رسول کے لیے وقت نکال کر اسے پڑھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو یہ بھی توفیق دے کہ ہم مکمل ذمہ داری کے ساتھ سیرت رسول بلکہ صحیح سیرت رسول ساری دنیا تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔